تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے، اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے، جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ رکھیں، تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے، اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے، کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے، پھر دیکھتے دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے۔ وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا، لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو، ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے، دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے، سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے۔ پانی وافر تھا، شفاف تھا، کثیر تھا، پاکیزہ تھا، لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا، نہ اس کی فراوانی رہی، نہ اس کی تازگی رہی، نہ اس کا وہ شفاف پن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا، جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے، اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا مال کم ہوا ہے، کاروبار لوگوں کے دیکھیں، ہم نے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پلٹتے رہتے ہیں، آج اور کل کیفیت اور۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا، اس کی وجہ اور ہے۔ اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے، تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔